بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل حکیم سندروی کو۔ میرے دوستو، آج مجھے کچھ دوستوں نے کال کی کہ حکیم صاحب کہ ہمیں بتائیں کہ نامرد کسے کہتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور عزیز طلباء، بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس بارے علم ہو جائے کہ نامرد کسے کہتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہے، اور جو عارضی طور پر کمزوری ہے جسے ضعف با کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری معلومات اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو مل جائے اور اس کا علاج بھی ملے، تو پھر آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، ہمارا انداز، ہماری گفتگو، ہماری پیار بھری باتیں آپ کو پسند آئیں، آپ کو طبی معلومات دینا پسند آئے، تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ضعف با کا یا اپنے آپ کو نامرد سمجھتے ہیں یا کسی کو بھی کہتے ہیں کہ فلاں نامرد ہے، تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کی نشاندہی ہو جائے، تو میرے بھائیوں پھر اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ کوئی بھی اس کے اندر غیب نہیں ڈالنا، ساری کی ساری اور مکمل ویڈیو دیکھنی ہے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا ٹاپک ہے ضعف با۔ ضعف با سے مراد ایسی حالت ہے جس میں مرد جماع کو کامل طور پر ادا نہ کر سکتا ہو۔ اس حالت میں انتشار ناقص یا تھوڑی دیر کے لیے ضرور ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں نامرد۔ جب کہ نامردی میں مرد جماع کی بالکل قدرت نہیں رکھتا۔ نامرد جو ہوتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں میں سے ایک ہوتا ہے جسے استعدادی بالکل نہیں ہوتی، جس کے دماغ کے اندر سیکس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں چلتی، اس کے سامنے جو مرضی ہوتا رہے، وہ جو مرضی اس کے سامنے بات کرو، اس کو فیلنگ نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اور ان کے اندر منی نام کی کوئی چیز بھی ان کو محسوس نہیں ہوتی۔ اب چلتے ہیں جن کو ضعف با ہے، میرے بھائیوں، ان کی جو منی ہوتی ہے نا، وہ بالکل جو ہے رقیق ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے۔ جو نامرد ہوتا ہے، ان کے اندر منی کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور نہ ہی عضو خاص جو ہے وہ خارج کرتا ہے، اور اس کے دل میں جنس کی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ ایسا شخص جو ہوتا ہے جس کے اندر انتشار نہ ہو، جس کے اندر خواہش نہ ہو، جس کے دماغ کے اندر کوئی بھی خواہش نہ آئے، تو یہ حقیقی اور خلقی نامرد ہوتا ہے۔ اس کا میرے بھائیوں کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو کہتے ہیں کہ ضعف با ہے، اگر کئی ایسے دوست کہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ دن پہلے 2 دوست آئے تو وہ آپس میں بھی جھگڑنا شروع کر دیا انہوں نے۔ مقصد ان کا یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نامرد ہو چکے ہیں، حالانکہ ان کو احتلام بھی ہو رہا تھا، قطرے بھی آتے تھے۔ اس سے پہلے ان کی عمر جو ہے تقریباً 30 سال سے زائد تھی، شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ 15-16 سال کی عمر تک وہ مستدنی بھی کرتے رہے۔
تو میرے بھائیوں ایسے افراد کو ہم نامرد نہیں کہیں گے۔ ضعف با جو ہوتا ہے اس کے سباب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کثرت جمع، مشتزنی کرنا، جلد، اغلام بازی، غیر فطری جمع یعنی فعل لوت، یعنی لوت قوم کا جو فعل تھا وہ کرنا، ضعف جگر، خون کی کمی، گردے ان کے کمزور ہو چکے ہوں، ضعف گردہ ہو، ان کا دل کمزور ہو، ان کا دماغ کمزور ہو، اور ان کے اعصاب پٹھے وغیرہ جو ہے ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ جن کو یہ اشکال ہوں، جن کو یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے کثرت جمع، مشتزنی، جلد، غلام بازی، غیر فطری فعل، غیر فطری جمع، ضعف جگر، اس طرح کے جس کے اندر بھی پرابلم ہے، جنہوں نے بھی یہ معاملات کیے ہیں ان کو ضعف با ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو اگر آپ کو ضعف با ہے، کئی ایسے افراد ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا عضو تناسل چھوٹا ہو گیا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہو گیا ہے، تو میرے بھائیو ان کا علاج ہے، بہت زبردست علاج ہے، آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو نوٹ کیجئے گا، جن افراد میں روح، رطوبت اور خون کی مقدار پوری نہ ہو، انہیں 100 سال کی عمر تک بھی ضعف با نہیں ہو سکتا۔ جن کے اندر یعنی منی جو ہے بہت زیادہ ہو، یعنی منی آتی ہو، خون بہت زیادہ ہو، ان کا رنگ خوبصورت ہو، یہ جو ہیں ایسے افراد چاہے بوڑھے ہو جائیں یہ نامرد نہیں ہو سکتے، یہ طاقتور رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں ضعف با جو ہے اس سے مراد یہاں حیوانگی، طبی اور نفسیانی ارواح ہے جو اپنی اخلاق کی لطیف حصہ سے پیدا ہو کر خون میں سفر کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں میرا مقصد اصل یہی ہے کہ کوئی بھی اگر ہماری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی بھی غیر فطری کام مت کیجیے گا۔ اگر آپ غیر فطری کام کریں گے تو پھر آپ اپنے ذہن سے، دماغ سے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے جب آپ کو وقت پر اس کی ضرورت پڑے گی تو پھر آپ اندر سے کھوکھلے ہوتے چلے جائیں گے کہ مجھے ضعف با ہو گیا ہے، مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا علاج ہو تو پھر میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنے اندر جو معدہ ہے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ معدے کی اصلاح کے لیے اس کا جو بھی آپ کو پرابلم ہے آپ اس کا علاج کریں، یا پھر آپ خوراک ایسی استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کا معدہ جو ہے وہ طاقتور ہو جائے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ اسی موضوع پر تھی، اسی مرض پر تھی کہ جو افراد کہتے ہیں کہ ہم کو دوا اثر نہیں کرتی۔ تو میرے بھائیوں وہ والی ویڈیو آپ اس کے بعد پہلے والی جو ویڈیو ہے وہ دیکھیں، اس پر عمل کریں۔ آپ اس پر 2 ہفتے عمل کر لیں تو اس کے بعد جون سی بھی دوا کھائیں گے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلے نمبر پر جب آپ کا معدہ جگر سب ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے جو دوا کھانی ہے، جس کا علاج کرنا ہے، تو میرے بھائیوں وہ یہ چیز ہے۔ اس کے اندر سالب مصری، سالب پنجہ، مسکی رومی، اس طرح کی منی کو پیدا کرنے کے لیے، منی کو گاڑھا کرنے کے لیے، سیمن کو بڑھانے کے لیے کمال درجے کی یہ 1 ماہ کی دوا ہے۔ اس کو کھانا نہیں ہوتا، اس کا 1 چمچ جو ہے
1 گلاس دودھ میں ڈال کر پی لینا ہوتا ہے مکس کر کے۔ تو میرے بھائیوں 1 مہینے کے اندر اتنی منی پیدا ہو جاتی ہے، اتنے سمن بڑھ جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں اس کے بعد جو ہے خون کو بڑھانے کے لیے، خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایسی اجزاء کا کھانا چاہیے، ایسی خوراک استعمال کرنی چاہیے جس سے خون بڑھ جائے۔ جیسے آج کل موسم انار کا ہے، سیب کا ہے، آگے موسمی ہے، کنو آنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس طرح کی جو خون کو بڑھانے والی جتنی بھی خوراک ہے وہ آپ استعمال کریں، کچی سبزیاں کھائیں۔ ایک دوست تھا وہ کہتا تھا حکیم صاحب میرا معدہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن میں دوا کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ روزانہ 1 عدد گاجر کھا لیا کرو، 1 شلجم کھا لیا کرو، 1 مولی کھا لیا کرو، 1 اگر کچنار مل جائے، کیا اس کو کہتے ہیں، کوئی بھی آپ کو ٹماٹر کھا لیا کرو۔ اس طرح کی کچی سبزیاں جو بھی ہیں، جس طرح کی بھی آپ کو مل جائیں کھانے اکثر جو ہوتی ہیں جیسے مولی ہے، تو میرے بھائیوں یہ کھایا کرو۔ اس نے تقریباً 1 مہینہ جو ہے سبزیاں ہی کھائی ہیں، صبح ناشتے کے وقت ناشتہ نہیں کیا تو اس کا معدہ بھی ٹھیک ہو گیا اور اس کے اندر خون بہت زیادہ ہو گیا، اس کا لال سرخ رنگ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، کچی سبزیاں ضرور کھائیں لیکن دھو کر کھانا چاہیے۔ اکثر ہم نے دوست دیکھے ہیں ریڑیوں پر منڈیوں میں چلے جاتے ہیں، ایسے کوئی گاجر پکڑی ہے، کوئی مولی پکڑی ہے، شلجم پکڑا ہے یا کھیرا پکڑا ہے، اس کو دھونے کے بغیر ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے اجزائے ترکیبی یعنی جو دوا کھانی ہے وہ محرک ادویہ ہونی چاہیے، جس کے اندر آپ کے اندر حرارت آئے، طاقت آئے، شباب آئے، جیسے یہ ہے، یہ مجون ہے۔ اس کے اندر مغزیات بھی ہیں، دماغ کو بھی فائدہ کرتی ہے، یہ معدے کو بھی فائدہ کرتی ہے اور یہ اعصاب کے لیے بھی کمال درجے کی ہے۔ تو یہ رہی بات یہ دوا کتنے کی ہے، اس کی قیمت صرف 3000 روپے ہے، یہ 1 منتھ کی دوا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کے علاوہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم اتنی دوا نہیں کھا سکتے۔ تو میرے بھائیوں اس کے لیے ہم نے ایک ایسی دوا تیار کی ہے جس کے اتنے فائدے ہیں، جن کا تناؤ کم ہے، چاہے ان کو خون کی وجہ سے ہے یا جیسے بھی ہے، ضعف با کی وجہ سے ہے، ضعف دل کے لیے ہے، ضعف قلب کی وجہ سے ہے، تو میرے بھائیوں ان کے لیے ایک خوراک ہے۔ 1 ہفتے بعد 1 خوراک کھانی ہے، لیکن شادی شدہ ہونا کم از کم 25 سال سے اوپر والے افراد ہر ایک کے لیے یکساں مفید کی حامل دوا ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں یہ 1 خوراک 250 روپے کی ہے، ہفتے میں صرف 1 کھانی ہے، 1 ماہ میں 4 خوراکیں ہیں اس کی، یہ دیکھیے گا۔ تو یہ مکمل کورس جو ہے 12 خوراکوں پر ہے، یعنی 3 ماہ آپ نے ہر ہفتے یعنی 6 یا 7 دن بعد 1 خوراک آپ نے کھانی ہے، نیم گرم دودھ کے ساتھ، اگر اس کے اندر سونف ڈال کر ابال لیا گیا۔ تو میرے بھائیوں یہ 100% گارنٹی کے ساتھ ہے، 25 سال سے لے کر 100 سال تک اگر کوئی بھی ایسا مرد ہے جس کے اندر ہم نے جو نامردی والی بات کی علامات بتائی ہیں وہ علامات نہیں ہیں، تو پھر ان کو جتنی بھی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی دوست ایسا نسخہ چاہتا ہے کہ وہ خود بنانا چاہتا ہے تو میرے بھائیوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692، اس نمبر پر واٹس ایپ پر میسج کریں، اپنی مطلوبہ جو بھی آپ کو پرابلم ہے، ہم آپ کو سوال نامہ بھی سینڈ کریں گے، اس پر اس کے آپ نے جوابات دینے ہیں، اس کے مطابق ہم آپ کو
وہی نسخہ آپ کو اجزاء ترکیبی کے ساتھ دے دیں گے، آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو دوست اپنا علاج خود نہیں کرنا چاہتا، اکثر دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے خود ہی کرنا ہے، تو میرے بھائیوں خود حکیم اس چیز کا بنو جو آسان چیز ہو، وہ استعمال کر لو۔ لیکن کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں، وہ حکیم، مستند حکیم جو مجرب سالوں سے ادویات کی پریکٹس کر رہا ہے، ایک عام آدمی کو بہت فرق ہوتا ہے، اس چیز کو بھی سمجھیے گا۔ تو یہ علیحدہ ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور ہمارے چینل حکیم سنروی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔